الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال الله تبارك وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله. قابل احترام بزرگوں، پیارے بھائیوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ والہ نے اس پورے عالم کو اور پوری دنیا کو اور دنیا کے اندر میں جو کچھ ہے سب اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے. اس کے پیدا کرنے میں حق تعالی شانہ کو کسی سے مدد کی ضرورت پیش نہیں آئی اور کسی سے مشورہ کی ضرورت پیش نہیں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. Hazrat Maulana, after reciting the khutbah and reading a few verses of the Quran Kareem on istiqamat and test and depth, he says, my respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala had created this entire world, and He created it with His qudrat and might, and He did not require anybody's assistance, and He did not require anybody's mashwara and anybody's advice. زمین اور زمین کے اندر میں جو کچھ ہے، آسمان اور آسمانوں سے اوپر جو کچھ ہے، سمندر اور سمندر کے اندر میں جو کچھ ہے،
یہ سب کو حق تعالی شانہ نے تنے تنہا اپنے قدرت سے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد اس وقت میں تمام چیزیں، ہر چیز اللہ کی پکڑ میں ہے، اللہ کی پکڑ سے باہر کوئی چیز نہیں۔ All what is on the earth, all what is in the heavens, all what is in the oceans, Allah Jalla Jalalu alone created it, and Allah subhanahu wa ta'ala has got everything in His control. There isn't anything that is out of the control of Allah subhanahu wa ta'ala. حق تعالی شانہ کیا صفت علم اللہ العلیم ہے کہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ حق تعالی شانہ یعلم عدد ورق الاشجار، درخت، ان درختوں پر کتنے، یہ درخت کتنے ہیں، افریقہ میں کتنے ہیں، ایشیا میں کتنے ہیں، امریکہ میں کتنے ہیں، یورپ میں کتنے ہیں، آسٹریلیا میں کتنے ہیں، پھر وہ درخت کی کون سی قسمیں ہیں، اور ان درختوں پر کتنے پتے ہیں، کتنے پتے وہ ہیں جو پیلے ہو کر کے گر گئے، کتنے وہ ہیں جو ابھی لگے ہوئے ہیں، کتنے وہ درخت کے پتے ہیں جو آنے والے ہیں، ان سب کی تعداد اور ان سب کے عادت کو حق تعالی شانہ جانتے ہیں۔ Allah subhanahu wa ta'ala's knowledge is so great. Allah subhanahu wa ta'ala's knowledge is so great. Allah subhanahu wa ta'ala's knowledge is so encompassing. Just with regard to the example of trees, the trees that grow in Africa, the trees that grow in Asia, Europe, Australia, wherever, throughout the entire world, all the trees, how many trees there are, and not only the amount of trees, but the amount of leaves on these trees, and how many trees have already grown and have decayed, how many trees exist at this moment, how many trees will come in time that will grow and become big, how many different colors, how many different types and species of trees. All this is in the encompassing knowledge of Allah subhanahu wa ta'ala, who has all the ilm. حق تعالی شانہ یعلم عدد قطر الامطار، آج تک دنیا میں کتنی بارشیں ہوئی، بارش جو ہوتی ہے وہ قطرہ قطرہ ہوتی ہے، بارش نل کے طریقے سے نہیں ہوتی۔ تو حق تعالی شانہ نے کے علم میں آج تک پوری دنیا میں، دنیا بنی وہاں سے لے کر اب تک کتنی بارشیں ہوئی، اور اس سال میں کتنی ہوئی، اس سال میں کون سے علاقے میں کتنی ہوئی، اور اس کے بارش کے قطروں کی تعداد کو بھی حق تعالی شانہ جانتے ہیں۔ عدد قطر الامطار, Allah subhanahu wa ta'ala knows about the raindrops. Rain comes in droplets. It does not come like how we open a tap and it just comes down gushing forth. Allah subhanahu wa ta'ala is aware of how much rain had come this year, how much rain had come since time immemorial, how much rain is coming in this locality, how much rain will come in every locality, how much rain is coming throughout the world. Every droplet, Allah subhanahu wa ta'ala has knowledge about it throughout the world, in time to come, present and past. حق تعالی شانہ خلاق ہے. اللہ جل جلالہ من والہ نے بہت سے حیوانات کو اور بہت سی مخلوقات کو پیدا کیا ہے. یہ مخلوقات کی تعداد کو حق تعالی شانہ جانتے ہیں. سمندر میں کتنی ہیں، جنگلوں میں کتنی ہیں، ہواؤں میں کتنی ہیں، ان تمام کی تعداد کو حق تعالی شانہ جانتے ہیں. اور اللہ پاک ہر ایک مادہ کے اندر میں اللہ بچہ بناتے ہیں. اس مادہ کا جو بچہ ہے وہی بچہ بناتے ہیں. بکری کے پیٹ سے انسان کا بچہ نہیں نکالتے، اونٹ کے پیٹ سے بکری کا بچہ نہیں نکالتے. وہ خلاق ہے، وہ پیدا کرنے والے ہیں. اور بیک وقت ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں ماداؤں کے پیٹ میں حق تعالی شانہ سب کے بچے بنا رہے ہیں. Allah Jalla Jalaluhu is Khallaq, the one that creates where? In the oceans, in the jungles, in the air. Allah subhanahu wa ta'ala makes the procedure of birth coming about. Never will a person see a mix-up of a camel giving birth to a goat giving birth to a camel. Allah subhanahu wa ta'ala has got a unique system. And like this,
thousands and thousands of births are coming about. Allah subhanahu wa ta'ala has got this total system, millions and millions, thousands and thousands of births. Allah subhanahu wa ta'ala is Khallaq, the one that creates. اور حق تعالی شانہ ایسے مصور ہے کہ عام طور پر انسان کے 2 کان، 1 ناک، منہ، لیکن سب کی تصویریں حق تعالی شانہ الگ بناتے ہیں. وہی چیزیں ہیں لیکن ایسا نہیں اللہ میاں نے کیا کہ بھائی 2000 کا ماڈل یہ ہے تو سب اسی ماڈل سے پیدا ہوں گے، فلاں اسی ماڈل سے پیدا ہوں گے. نہیں، سب کی تصویر الگ بنا دی انہی چیزوں میں. کوئی سال یہ طے نہیں کیا کہ ہم 4 کان دے دیں گے، کوئی سال یہ طے نہیں کیا کہ ہم 1 ہی آنکھ دیں گے. نہیں، سب کی 2 آنکھیں، سب کے 2 کان، سب کا 1 ہی ناک، سب کے منہ میں وہی دانت. لیکن اللہ تعالیٰ شان و مصور ہے. اللہ پاک نے ہر ایک کی تصویر میں کچھ نمایاں فرق کر لیا کہ ہم ایک دوسرے کو آسانی سے پہچان لیتے. Allah subhanahu wa ta'ala is the one that fashions musawwir. You find every person has got 2 ears, 2 eyes, 1 nose. Yet all these things are the same, but everybody is unique. You don't find that a person says that in this year of 2000s, now Allah subhanahu wa ta'ala has run out of unique fashioning, that everybody looks same. Or this year now, to make everybody look same, all will come with 4 ears, all will come with 4 eyes. All have got the same, what you call, eyes, have got the same ears. Yet Allah subhanahu wa ta'ala is such a great fashioner. Allah subhanahu wa ta'ala is such a great designer. The same thing, but everybody looks different. Who is this? Allah subhanahu wa ta'ala who is Musawwir, Jalla Jalalu. Allah subhanahu wa ta'ala made everybody different. حق تعالی شانہ نے اپنی قدرت سے مخلوقات کو بنایا ہے. ان مخلوقات میں حق تعالی شانہ نے مختلف سائز کا بنایا ہے. بڑی بڑی مخلوقات بھی بنائی، چھوٹی چھوٹی مخلوقات بھی بنائی. یہ ساری اللہ کی پکڑ میں ہیں. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی حیت یہ ہے، اگر یہ اپنے اصلی حولیے پر آ جائے تو پاؤں تو ہوں گے تحت الثری میں اور سر ہوگا 7 آسمان کے اوپر. 600 پر دیے ہیں، اور اگر اپنے پروں کو پھیلا دے تو ایک پر کا حصہ مشرق میں ہوگا، ایک کا مغرب میں ہوگا. اور ان پروں میں اتنی طاقت دی ہے حق تعالی شانہ نے کہ یہ پر جب قوم لوط کو حق تعالی شانہ نے ختم کرنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے کچھ 5 بستیوں کو اپنے ایک پر کے ایک کنارے پر اٹھایا ہے اور اٹھا کر اتنا اوپر لے گئے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں نے ان کے مرغوں کی آواز کو سنا ہے، وہاں سے دے کر کے پلٹ مارا ہے. اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو اللہ نے بنایا، اور اس کے ساتھ میں اللہ نے ایسی چھوٹی مخلوقات بھی بنائی کہ جو بغیر دوربین کے نظر نہیں آتی. ان سب کو بنانے والا اللہ کی ذات. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who has created the different makhluqat, the different creations and the different species. Some species are so humongous and so enormous and big, and then you get those that are so small. All of these creations of Allah subhanahu wa ta'ala, different species, Allah subhanahu wa ta'ala has got it in His control. You find that from amongst the huge and enormous creations of Allah subhanahu wa ta'ala, one is Jibreel alayhi salam. When Jibreel alayhi salam has to come into his original size and shape, that his head will be in the heavens and his feet will be in the earth. Jibreel alayhi salam is known to have 600 wings, and when it opens up just the wings, it will cover up the entire east and it will cover the entire west. Hazrat Jibreel alayhi salam's wing, one wing is so powerful. It's mentioned, Maulana says, that when it came to the Qawm Lut, when they had transgressed and Allah subhanahu wa ta'ala sent the punishment upon them, what was the outcome of it? 5 localities were picked up with the end of this wing, and it was picked up and taken to the heavens. The entire locality was taken up by the end of the wing of Jibreel alayhi salam, one wing, and it was taken up to such heights in the heaven that the chickens that were in these localities, their clucking and their voices of this and the noise of these chickens were heard in the heavens. This is Allah subhanahu wa ta'ala that has total control over such a huge, enormous creation of Jibreel alayhi salam. And then the same Allah has
creation has control over the little creations that even which we cannot see and are invisible to the eye. حق تعالی شانہ کی ذات اتنی بڑی ہے کہ جبرائیل کا حلیہ میں نے جیسے آپ کو بتایا، لیکن جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جب اللہ کی بڑائی کو سوچتا ہوں، اللہ کی بڑائی کو سوچتا ہوں، تو میں سکڑتے چھوٹا ہوتے ہوتے ایک چھوٹے سے پرندے کے مانند ہو جاتا ہوں. اللہ اتنے بڑے ہیں. Jibreel alayhi salam is so huge, so enormous, that we just mention about him that where his head is and where his feet are, and he covers up the entire east. He says, just when I think about Allah subhanahu wa ta'ala, just when I think about Allah subhanahu wa ta'ala, and the thought and fathom of Allah subhanahu wa ta'ala, I start to tremble and shiver and shiver and shiver, and the shivering and trembling of Allah subhanahu wa ta'ala causes me to reduce and reduce and reduce until I become a little bird and a sparrow in front of Allah subhanahu wa ta'ala. سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا. پاک ہے وہ ذات جس نے اتنی ساری مخلوقات بنائی ہے، لیکن حق تعالی شانہ اس کی تعداد کو اور اس کے عدد کو جانتے ہیں. کوے کتنے ہیں، کبوتر کتنے ہیں، انسان کتنے ہیں، فلاں جانور کتنے ہیں. فاحصاهم عددا. حق تعالی شانہ سب کی تعداد کو جانتے ہیں. Allah subhanahu wa ta'ala, all praise due to Allah subhanahu wa ta'ala, glory be to Allah subhanahu wa ta'ala, who knows the numbers of everything. Everything Allah subhanahu wa ta'ala knows the exact figures of it. How many crows? Allah knows the amount. How many pigeons, doves? Allah subhanahu wa ta'ala knows everything that Allah subhanahu wa ta'ala has created. The exact number to the T, Allah subhanahu wa ta'ala is aware of it 101%. انسان تو اتنا کمزور ہے، ذرا بیچ میں تھوڑا سا جملہ بھی سن لو. انسان تو اتنا کمزور ہے، ایک صاحب کے 12 بچے تھے، مغرب کی نماز پڑھ کر نکلے، سمجھو مغرب کی نماز پڑھ کر نکلے، راستے میں ایک بچہ تھا اور لوگ کھڑے ہو گئے تھے. بھئی کس کا بچہ ہے رو رہا ہے، یہ کس کا بچہ ہے رو رہا ہے، کوئی نہیں کہہ رہا ہے میرا ہے. یہ صاحب بھی وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں اس بچے کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، لوگوں سے بتا دینا جس کا بچہ گم ہو گیا وہ میرے گھر لے آوے. یہ گھر لے کر بچے کو گئے تو بیوی سے کہا دیکھو سنو، یہ بچہ جو ہے راستے میں رو رہا تھا، اس لیے میں وہاں کہہ کر آیا ہوں جس کا بچہ ہوگا وہ لینے آئے گا، تو جب کوئی آئے تو اس وقت میں اب اس کو لے دینا یہ بچہ. تو اس کی بیوی نے کیا کہا، ارے منہ نہیں جانتا، یہ تو اپنا بچہ ہے. 12 بچے میں بھی یہ نہیں جانتا کہ میرا ہے کہ دوسرے کا ہے. اور حق تعالی شان ہو اتنا جانتے ہیں کہ ہر چیز کی عادت کو اور تعداد کو جانتے ہیں. Maulana says, Allah Jalla Jalaluhu knows the exact number of every one of His creation. Says one incident of a person, he had 12 children, and one day this person came out from the masjid and there's a hue and cry around one child that has been lost. So people are asking, whose child is this, whose child is this? So this person also went to inspect and see that now how can some assistance be given to a lost child. He said, never mind, we don't know whose child it is, let me give some assistance. I'll take this child home until someone finds who's the parents of it. So he took this child home and he told his wife, see, just look after this child until his parents are found. At least we'll give him some care, some ikram for the child. The wife said, what are you talking? You don't even know. Who's this? This is our child. Human being is such that he got 12 children, he doesn't even know who's his own child. Allah Jalla Jalaluhu created every one of the creations, and Allah subhanahu wa ta'ala is aware of all the creations in the past, present and future. سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا. پاک ہے وہ ذات جس نے سب کو روزی تقسیم کی، کسی ایک کو بھولتا نہیں. جس کی جو روزی ہے وہ اس کو دیتا ہے. روٹی کھانے والے کو روٹی دیتا ہے، چاول والے کو چاول دیتا ہے، اور دانا چگنے والے جانوروں کو دانا دیتا ہے، گھاس کھانے والوں کو گھاس دیتا ہے، گوشت کھانے والا جو اس کو گوشت دیتا ہے. پھر تھوڑی نہیں، جس کی جتنی روزی ہے، جتنا خوراک ہے اتنا دیتا ہے. امبر مچھلی کو کئی ہزار کلو کے حساب سے دیتا ہے، ہاتھی کو اس کے حساب سے دیتا ہے.
شیر کو اس کے حساب سے دیتا ہے، انسان کو اس کے حساب سے دیتا ہے، اور چھوٹے سے کیڑے کو اس کے حساب سے دیتا ہے. وہ رب ہے. یہ نہیں کسی دن اعلان کیا جائے گا کہ شیروں گوشت چھوڑ دو، اب گھاس کھاؤ، اس سال گھاس ملے گی. نہیں، شیر کو وہ خدا اپنی قدرت سے، بغیر دکان اور کھیت کے، بغیر کاروبار کے، بغیر زرعی فارموں کے، حق تعالی شانہ تمام چھوٹے بڑے جانوروں کو اللہ اس کے کھانے والے روزی دیتے ہیں، اور وہ جو مقدار کھاتا ہے وہ روزے اللہ دیتے ہیں. کسی ایک کو بھولتے نہیں ہیں. سبحان من قسم الرزق ولم ينسى احدا. پاک ہے وہ ذات جو روزے کو تقسیم کرتے ہیں اور کسی ایک چھوٹے سے کیڑے سے لے کر کے بڑے سے بڑے جانور تک کسی کو بھولتا نہیں ہے، برابر ہر ایک کی روزی اسے پہنچاتا ہے. My dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala, glory be to Allah, who has made taqseem and distributed the sustenance of all of His creation in such a unique way that Allah has given it to and given it in proportion to, and Allah hasn't forgotten them. The one that eats roti and bread, Allah made the arrangement for that one. Who eats rice, arrangement for him. The one that eats seeds, arrangement for that one. Grass, arrangement for that. Meat eating, carnivores, arrangement for that. Then, not little, but in proportion to the need of the creation, Allah subhanahu wa ta'ala makes arrangement for it. The umber fish, what we know as the whale, over 1,000 kilos of whatever is its requirement, that whatever it eats, phytoplankton, whatever it's called, that thing it eats, Allah subhanahu wa ta'ala made its arrangement for it. Elephant, amount of greenery that it eats and bark, Allah subhanahu wa ta'ala makes arrangement for it. Lion, the meat, carnivore, Allah subhanahu wa ta'ala makes arrangement for it. Then Allah subhanahu wa ta'ala makes arrangements even for the little ant as well. Never do you hear of a situation that now we have run out of meat, lion, start eating grass. We're out of meat, start eating grass. No, Allah subhanahu wa ta'ala sends this rizq and sustenance for His entire creation, that without a shop also, without an industry also, without a farm also, Allah subhanahu wa ta'ala feeds also, Allah subhanahu wa ta'ala gives the proportion also, and Allah subhanahu wa ta'ala does not forget that creation. Allahu Akbar. Allah ki zaat bahut badi. Doctor? مشکل ہوگا آپ کو. ہم بیچ میں رکھو، ہم دونوں کے درمیان چلا لیں گے. بنیادی چیز میرے بھائیوں، حق تعالی شانہ کی ذات جس نے سارے عالم کو بنایا، جس نے سارے عالم کو پیدا کیا، سب پر اللہ کی گرفت ہے، سب پر اللہ کی پکڑ ہے. زمین اللہ کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتی، آسمان اللہ کے خلاف بغاوت نہیں کر سکتا، پہاڑ اپنی جگہ سے ایک ذرہ برابر ہل نہیں سکتا خدا کی مرضی کے بغیر. ان ساری مخلوقات کو اللہ نے بنایا، اور اس کے بنانے کے بعد اللہ نے ان میں سے ایک کو چنا. بڑے بڑے پہاڑ بنائے، زمین بنائی، آسمان بنائے، بڑے بڑے جانوروں کو بنایا، بڑے بڑے فرشتوں کو بنایا، لیکن حق تعالی شانہ نے ان تمام مخلوقات میں سے ایک کو چنا، ایک کو چنا، اور فرما دیا حدیث قدسی میں لا یسعنی ارضی ولا سمائی. یہ زمین، یہ آسمان مجھے سہار نہیں سکتا. www.attablighi.com, the reviver of Iman. یہ زمین اور یہ آسمان مجھے سہار نہیں سکتا.
میرے ٹھہرنے کی جگہ نہیں بن سکتا. ان پوری مخلوقات میں سے حق تعالی شانہ نے انسان کو چنا کہ انسان تو میرے لیے، تو میرے لیے، باقی ساری کائنات یہ میں نے تیرے لیے بنائی. ساری کائنات انسان کے لیے، سارے چرند پرند جو کچھ ہے یہ سب انسان کے لیے، تیرے لیے دے دے. ایک اس انسان کو چنا ہے اور میں پوری دنیا کا نظام جو چلاؤں گا اے انسان تیری بنیاد پر چلاؤں گا. دنیا میں امن آئے گا تو انسان تیری بنیاد پر، دنیا میں فساد آئے گا تو انسان تیری بنیاد پر، دنیا میں سکون آئے گا تو اس انسان تیری بنیاد پر، دنیا میں فساد آئے گا تو انسان تیری بنیاد پر، دنیا میں سرفٹول ہوگا تو انسان تیری بنیاد پر، زندگیاں تنگ ہوگی تو تیری بنیاد پر، اور زندگیوں میں برکت ہوگی تو تیری بنیاد پر. اے انسان میں نے ایک تجھے چنا ہے، باقی ساری کائنات میں نے تیری خدمت کے لیے بنا دی. اس انسان کو حق تعالی شانہ نے، آپ کے یہاں ہوتا ہے ماسٹر کی، جس سے 100 دروازے ہیں تو سب دروازے ماسٹر کی سے کھلتے ہیں. ایسے اس کائنات کا ماسٹر کی جو بنایا اللہ نے، اس انسان کو بنایا. اس انسان کی بنیاد پر دنیا میں سب کچھ ہوگا. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تری میں، خشکی میں فساد آئے گا انسان کی بنیاد پر. اس انسان کی بنیاد پر حق تعالی شان نے پورے عالم کے نظام کو رکھا ہے. اس لیے انسان مخدوم ہے، ساری چیزیں خادم ہیں. اگر ایک چیز دنیا سے ختم ہو جاتی ہے خادم کے لیے، خدمت کرنے والا اگر نہیں ہوتا تو مخدوم کو پریشانی ہوتی ہے. مخدوم نہیں ہوتا تو خادم کو کوئی پریشانی نہیں. ارے میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ساری دنیا کے بکرے مر جائے، بکریوں کی قسم دنیا کی مر جائے، ختم ہو جائے، کس کو پریشانی ہوگی؟ بولو بولو انسان کو. صاحب بکرے کا مٹن نہیں مل رہا ہے، بکرے کا مٹن نہیں مل رہا ہے، انسان کو پڑے. لیکن سارے انسان مر جائے تو بکریوں کو کیا ہے؟ سارے انسان مر جائے تو بکریوں کو کیا ہے؟ وہ تو جنگل میں چرتی تھی، کہتی تھی، اپنی خواہشات بکری پوری کرتے تھے، ان کا نظام چلتا رہے گا. اس لیے خادم کے نہ ہونے سے مخدوم کو پریشانی ہوتی ہے. مخدوم کے نہ ہونے سے خادم کو پریشانی نہیں ہوتی. دنیاوی لائن کا نوکر ہوتا ہے، چلو بابا شہر گیا ہے تھوڑے دن آرام کرو. اس انسان کو مخدوم بنایا ہے، ساری دنیا اس کی خادم ہے. اب سارے فیصلے دنیا میں جو آئیں گے وہ اس انسان کو کہہ دیا کہ تیری بنیاد پر آئیں گے. تو جیسے اعمال کرے گا ویسے دنیا میں آئے گا. اس لیے حق تعالی شانہ نے ان تمام انسانوں کو کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ان تمام انسانوں سے کہہ دیا، فرشتوں سے نہیں کہا. فرشتہ میں گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، نہیں کر سکتا وہ، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، اس انسان میں ہے. اس لیے اس انسان کو کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. اس انسان پر ہے بنیاد. اس لیے اللہ نے سب سے مقدس جو چیز دی انسانوں میں اور انسانوں کے لیے، وہ سب سے دو چیزیں ہیں. اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور اللہ کی غضب کا شکار ہونے کے لیے بنیاد چیز بنائی دین کو. اے انسان، تیری زندگی میں یہ دین ہوگا، میں ہر حال میں تجھے کامیاب کر کے بتاؤں گا، تیری زندگی کو خوشگوار بنا دوں گا. اور اگر تیری زندگی میں دین نہیں ہے، بنیاد دین ہے، دین نہیں ہے، مال کے ہوتے ہوئے، پیسے کے ہوتے ہوئے، اے سی کے ہوتے ہوئے، بہترین بنگلوں کے ہوتے ہوئے، بہت اچھی کاروں کے ہوتے ہوئے میں تیری زندگی کو تنگ کر کے بتا دوں. بنیاد دین ہے.
हक ताला शान ने। इसलिए इस पूरे आलम को अल्लाह ने बनाया, इसमें इंसान को बनाया और इंसान की लिए बुनियाद हक ताला शान ने उसकी कामयाबी और नाकामी के लिए दीन को बनाया है, मुल्क और माल को नहीं बनाया। My dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala is the one that created everything in this particular world. From this, Allah subhanahu wa ta'ala has created huge creations, and none of these creations can ever turn renegade and turn its back on Allah subhanahu wa ta'ala. Whether it is the earth, the land, the sky, the mountains, Allah subhanahu wa ta'ala made such huge creations like the angels. Each one of them, they are great and they cannot turn their back against Allah subhanahu wa ta'ala. From this entire creation that Allah subhanahu wa ta'ala had made, Allah subhanahu wa ta'ala chose one particular creation. One particular creation, because the rest of the creations, they could not contain, they could not take on the one that would contain Allah subhanahu wa ta'ala's name within, is this insan. But then the rest of this creation, one says the nizam and the system that Allah subhanahu wa ta'ala made, that now that the rest of the creation was not chosen, they have been placed in the system of service for this creation that was chosen. Now, this creation that was chosen, human being, is so delicate that when fasad and problems will come on the face of this earth, it will be because of that one that was chosen. And when barakat and blessings will come on the face of this earth, it will be because of that one that was chosen also. When there will be restrictions and tangi and narrowness of life also, difficulties befalling, it will be because of the one that was chosen also. Beautiful example Maulana cites. Says, you heard of a master key? Human being is the master key. A master key is known to open 100 doors. It's one key, but through this key, so many doors open. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. That what you see upon the earth and in the heavens, in other words, what befalls and what comes about, is due to the actions of mankind. So then, when this particular world and its system, Allah Jalla Jalaluhu has made it in service to mankind, human being, they are being serviced by the rest of the creation. The rest of the creation is termed as the khadim, and this one is the makhdum. He is the one that is given the service, and they are in service of him. He poses a question, Hazrat. He says that if all the goats have to die, who will suffer? Who will suffer? In the end of the day, if the goats have to die, there will be a shortage of mutton, and the one that is serviced, he will suffer. The goats won't suffer. They were eating in the jungle, by the way. For them it will be a continuation of life. To the delicate one, the message behind it is, the entire dealing is with the one who is being serviced, the selected one. The human being himself will suffer. So the decision is to do, the decision is dealing with the one that is chosen. Maulana reads the ayat,
وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, wherein Allah subhanahu wa ta'ala mentions that we have not created jinnat and insan, but that you have been made and created for the worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Your profile of creation and being selected and being the chosen one is outlined in this verse. You are, in another place, mentioned as the Khalifa and representative on the face of this earth. So, on the very basis of how you, the chosen one, will receive happiness and sadness, what will be the reaction? How will you gain happiness? How will you gain sadness? It all depends upon your level of deen. If you got no deen, if a person doesn't have any deen, then he can have the best of cars, he can have the best of bungalows, he can have the best of aircons, he can have all the amenities, but without the deen, despite being the chosen one, this person will be in problems, he will be in difficulties. Just one announcement. ND 102-276, kindly remove your vehicle. Jazakallah. حق تعالی شانہ نے پورے عالم کو بنایا اور سارے انسانوں کو بنائے، ان کی روحوں کو حق تعالی شانہ نے دیکھا. ان میں سے جو پاک روحیں تھیں، حق تعالی شانہ نے ان روحوں کو نبوت کے لیے چنا. اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو حق تعالی شانہ کی طرف سے، اس لیے نبوت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، نبوت مجاہدے سے نہیں ملتی، نبوت اللہ کی طرف سے. تو حق تعالی شانہ نے انبیاء کو، اور انبیاء میں پھر سب سے سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کے متعلق فرمایا لولا لما خلقت الافلاق، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ زمین و آسمان کو اللہ پیدا نہ کرتا. حق تعالی شانہ نے ان کے ذریعے سے اپنے دین کو اتارا، ہر زمانے میں نبی کو بھیجا، وہ دین لے کر آئے، اور اس دین کو پوری امت سے کہہ دیا کہ میرے یہاں کامیابی کا معیار یہ دین ہے، اور دین اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. خدا کرے میری بات پر دھیان دے، دین اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ کائنات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی وجہ سے تکلیفیں برداشت کرنے کو کہا گیا. دین اللہ کو پیارا ہے، اور اس دین پر حق تعالی شانہ نے انسانوں کی کامیابی ناکامی، انسانوں کی عزت اور ذلت، اس سب کی بنیاد رکھی. یہ حق تعالی شانوں کی طرف سے یہ دین انسانوں میں کیسے زندہ ہو، اور یہ دین پر انسان کیسے چلے، اس لیے حق تعالی شانہ نے نبیوں کو بھیجا، اور نبیوں کو ایک چیز دی. نبیوں کی آمد کا زمانہ جو ہے وہ عین وہ وقت ہوتا ہے جب دنیا میں شرک پھیل جائے، ایمان ختم ہو جائے، اخلاق ختم ہو جائے، بد اخلاقی آ جائے، عفت و پاک دامنی ختم ہو جائے، فحش و بدکاریاں دنیا میں زندہ ہو جائے. ایک دم سے اس وقت میں نبی کی آمد کا موسم ہے. یہ جیسے گرمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی فوراً اوپر دیکھتا ہے، جب زمین تپ جاتی ہے تو فوراً ہی اوپر نظر جاتی ہے کہ اب بارش آنی چاہیے، بارش آنی چاہیے. ایسے دنیا میں جب بے دینی عام ہو جاتی تھی تب نظر اوپر جاتی تھی کہ اب اللہ کو کوئی نبی دنیا میں آنا چاہیے. نبی جب تشریف لاتے تھے وہاں کا ماحول پورا شرک سے بھرا ہوا، وہاں کا ماحول ظلم و تعدی سے بھرا ہوا، وہاں کا ماحول بد اخلاقی سے بھرا ہوا. اور ان کے درمیان میں ایک نبی، پوری قوم، پوری انسانیت ہے، اور ان کے درمیان میں کون؟ ایک نبی آ رہے ہیں.
اس نبی کے پاس میں اسباب نہیں، پولیس ساتھ میں نہیں، بلکہ جو اسباب ہیں ان اسباب کو پہلے سے کم کر لیا ہے، اور ساری قوم کے لیے اس نبی کو بھیجا جا رہا ہے۔ اس نبی کی جان کو خطرہ ہے، اس لیے کہ حساس مسئلہ ہے۔ آج بھی دنیا میں جب دین کی بات ہوتی ہے حساس مسئلہ ہے، اس پر آدمی کھڑا ہو جاتا ہے۔ شرابی سے شرابی آدمی بھی، لیکن مسجد کے آگے کسی نے گانا بجا دیا جان لگا دے گا۔ ہندوؤں کے یا وہاں اس کے مندر میں کسی نے کچھ کر دیا لوگ جان لگا دیں گے۔ مذہب کا معاملہ حساس ہوتا ہے۔ اب یہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پہلا کام جو کرنا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اسی کا اعلان کرنا ہے، جس پر قوم کو بھڑک جانا ہے۔ ساری قوم ایک ہے، نبی کے پاس میں حفاظت کے اسباب نہیں ہیں، اور حق تعالی شانہ نبی کو بھیجتے ہیں، اور نبی کو کیا چیز دیتے ہیں؟ کہ تمام انبیاء میں مشترک جو چیز ہے، مشترک، جیسے لا الہ الا اللہ پہلا جز مشترک ہے تمام نبیوں میں، ایسے تمام نبیوں میں جو مشترک چیز ہے، ہر نبی کو خدا نے دعوت کی محنت دی۔ ہر نبی دعوت کی محنت کو لے کر آئے کہ صاحب حفاظت ان کا اس دعوت سے ہوگی، لوگوں میں قبولیت کی استعداد ان کا اس دعوت سے ہوگی، لوگوں میں بے دینی سے اجتناب اس دعوت سے ہوگی۔ اس دعوت کو دیا ہے تمام نبیوں میں مشترکہ چیز، مشترکہ چیز۔ نبیوں کی محنت کے زمانے مختلف ہے، ایریے مختلف ہے، چھوٹے بڑے ہیں۔ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر کے نبی تھے، یونس علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم کے نبی تھے، لوط علیہ السلام 5 بستیوں کے لیے نبی تھے، یونس علیہ السلام 1.25 لاکھ انسانوں کے نبی تھے، شعیب علیہ السلام شہر مدین کے نبی تھے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم مصر کے نبی تھے، ملک مصر کے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے زمانوں کے انسانوں کے نبی تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے قیامت تک کے لیے نبی۔ ایریے چھوٹے بڑے ہیں، لیکن مشترک جو چیز ہے وہ کلمہ کا پہلا جز ہے، اور مشترک جو محنت کا طریقہ دیا گیا ہے وہ دعوت ہے۔ اس دعوت کے ذریعے سے کسی نبی کو کوئی فوج ساتھ میں نہیں دی گئی، حفاظت ان کا اسی سے ہوگی، باطل مغلوب ان کا یہ دعوت سے ہوگا۔ اس دعوت کی خاصیت ہے، جیسے اعمال کی خاصیت ہے، جیسے چیزوں کی خاصیت ہے کہ نمک کو منہ میں ڈالو منہ کھارا ہوگا، شکر کوئی بھی ڈالے، جو زبان والا ہے وہ کوئی زبان والا منہ میں نمک کو ڈالے، پورے مجمع میں ڈالے، تنہائی میں ڈالے، اندھیرے میں منہ میں نمک ڈالے، چارپائی بیڈ کے نیچے چھپ کر کے اندھیرا کر کے منہ میں نمک ڈالے، نمک خاصیت ظاہر کرے گا کہ اس کا منہ کھارا ہوگا۔ جیسے چیزوں کی خاصیت ہے کہ اس کا ہونا لازمی ہے، ایسے انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کی خاصیت ہوگا۔ کوئی کرے، نماز کوئی بھی پڑھے کامیابی لائے گی، لیکن نماز ہو، نمک کے نام پر آٹا ہے تو منہ کھارا نہیں ہوگا۔ روزے کے ذریعے سے تقوی آئے گا، زکات کے ذریعے سے مال کی محبت نکلے گی، حج کے ذریعے سے غنا آئے گا، تقوی کے ذریعے سے خدا غیب سے روزی دے گا، تنگیوں میں سے خدا نکالے گا، تقوی سے ہر غم میں سے خدا نکالے گا۔ جعل اللہ من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ویرزق من حیث لا یحتسب۔ تقوی آیا یہ آئے گا، جیسے شکر منہ میں ڈالی منہ کو میٹھا ہونا ہے، تقوی اگر زندگی میں آیا تو یہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دعوت اگر زندگی میں آئی تو دعوت کی یہ خاصیت ہے کہ باطل مغلوب ہوگا، حق غالب ہوگا، چاہے کوئی زمانہ ہو، کوئی زمانہ ہو۔
चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जमाना हो, चाहे शुएब अलैहिस्सलाम का जमाना हो, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम का जमाना हो, चाहे आज का जमाना हो, कयामत तक के लिए ये चीज है। दावत की मेहनत आएगी तो इसकी खासियत है कि बातिल अपनी जात से लेकर आलम तक में मगलूब होगा और हक गालिब होगा। ये दावत की खासियत है। इसलिए तमाम नबियों को अल्लाह ने दावत की मेहनत दी और नबी आकर दावत की मेहनत करते रहे सबके आखिर में। लेकिन इस जमाने में सिर्फ नबियों को, इस जमाने में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से आपकी उम्मत को भी अल्लाह ने यह दावत की मेहनत दी कि इस दावत के जरिए से दुनिया में दीन गालिब होगा, जिंदगियों में दीन जिंदा होगा, जिंदगी के हर शोबे में दीन आएगा। इसलिए मुश्तरक जो चीज तमाम नबियों को दी गई और सरकार की बरकत से इस उम्मत को दी गई, वो दावत की मुबारक मेहनत है। My dear brothers, you find that Allah subhanahu wa ta'ala is the one that selects His Nabis. Nabi is not something that a person chooses himself to be a Nabi. There's many souls. Allah subhanahu wa ta'ala created the souls, and from the souls that are pak and most pure, Allah subhanahu wa ta'ala selects the Anbiya alayhimu salatu wa salam. From all the Anbiya alayhimu salatu wa salam, the leader and master is none other than Janab Pak Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. If there was no Nabi alayhi salatu wa salam to come, then there wouldn't be even the heavens and the earth, and there wouldn't be anything created. This is the azmat and greatness of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In every era, Allah subhanahu wa ta'ala would send a Nabi, and the message would be one, that in the deen there is success. They would come in different times. Allah subhanahu wa ta'ala would send the Nabi, and he would give the message. Nabi alayhi salatu wa salam, Maulana says that I want you to understand what I'm saying. That Nabi alayhi salatu wa salam is very close and beloved to Allah subhanahu wa ta'ala. But the suffering that he endured for the sake of the deen, which is so beloved to Allah subhanahu wa ta'ala, this is what we have to understand. So how does it come about? It comes about by making effort. Making effort that how shirk and assigning partners to Allah subhanahu wa ta'ala must come out of the way and be replaced by iman. Bad akhlaqi, where evil character can come out and akhlaq and good character can come into place. Our Nabi sallallahu alaihi wasallam had come in such a time, and he made the effort when all things were against him. There were no means. There was no one to protect. He was sent with all odds against him, and he made the effort. Today too you find people in a similar situation. You find that wherever something is being dangled in front of the people, they are ready to go in that direction. Whichever direction the heart is inclined towards, that is the direction in which people are going. There is an urgent need to make effort. So all the Anbiya alayhimu salatu wa salam, they had given da'wat. Bottom line, they had come with da'wat.
and deen will come alive by giving dawat. The deen that we have will be saved by giving dawat. The Anbiya alayhimu salatu wa salam, no matter who they were, the different Anbiya alayhimu salam, Hazrat Ismail alayhi salam, Yunus alayhi salam, Shoaib alayhi salam, Musa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, and the fountainhead of all, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, all of these Anbiya alayhimu salam worked in their locality, worked with the qawm, worked with the group, worked in their localities, whatever it was. They came in different places, but bottom line, they had given dawat. So Maulana gives the example that look, the example of salt. No matter where you have this salt, you can have the salt in the darkness, you can have the salt in privacy. To this extent, even if you have salt under the bed, that salt will still taste salty. So dawat, wherever it is done, and it is done the way it's supposed to be done, it will have its effect. In the same way, those amal of deen, salat, and what is supposed to bring the barakat, it will have its effect. Roza, that means fasting, and the taqwa it's supposed to bring, it will have its effect. Hajj, and the good that is supposed to bring, it will have its effect. So my dear brothers, this taqwa that we are talking about, when it will come about in the ummat, then all the good that follows it, it will come about when the ummat will come upon it. Dawat is such a thing that we must take it to heart. It is a means of all good flourishing. It is a means of everything coming alive. Every one of the Anbiya alayhimu salatu wa salam, Maulana says Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salatu wa salam, all the Anbiya alayhi salatu wa salam, they did dawat. And it is a set thing that when dawat will be done, the end result of dawat is that the outcome will be that batil will fall. The end result is that eradication of falsehood will take place. My dear brothers, we as an ummat, we are the ummat is al-Nabi alayhi salatu wasalam. Nabi alayhi salatu wasalam is the final of all the prophets. And like every one of the Anbiya alayhimu salatu wasalam did dawat, Nabi alayhi salatu wasalam also came with dawat. As an ummati of Nabi alayhi salatu wasalam, we have the responsibility of dawat. And when dawat will come about, then everything will come on. When dawat will come about, then you will find things will be ghalib, deen will come about, and batil will fall. Allah subhanahu wa ta'ala will make it such that we will come up, inshallah. जितना बर्दाश्त करो इतना कभी हाथ लगा देना चल पड़ा ना हमारा तो आप परेशान हो गया जी भाई। ये दावत की मेहनत जो है ये अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को दी गई, और जिस मेहनत के जरिए से हक ताला शानहो ने बातिल को खत्म किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बैसत हुई, जरा ये हमारा मजमा पुरानों का मजमा है, हमारा बीच में तर्जुमा करो, पुरानों का मजमा है, जरा जमकर सुने और मुतवज्जे होकर सुने। This dawat mehnat, Allah subhanahu wa ta'ala made it such that through it falsehood came to an end, and this is a gathering of workers. You all listen very very carefully. अल्लाह का कितना बड़ा एहसान है कि हक ताला शानहो ने हमें कितने बड़े काम के साथ जोड़ दिया है। Allah Pak did a great favor with us that Allah subhanahu wa ta'ala gave us such a great work. ये दावत की मुबारक मेहनत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से पहले जो दो नबियों के दरमियान का फासला है, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का,
علماء فرماتے ہیں تقریباً 550 سال ہے. اس 550 سال میں کوئی نبی نہیں آئے اور پوری دنیا میں شرک اپنے انتہا کو پہنچ گیا. یعنی بیت اللہ جو توحید کا مرکز ہے، بیت اللہ جو توحید کا مرکز ہے، جیسے کسی ملک کا کیپٹل ہوتا ہے، اس کیپٹل پر کسی چیز کے کسی ملک کے قبضے کرنے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ صاحب ملک پر قبضہ ہو گیا. بیت اللہ توحید کا مرکز جس میں 360 بت آ گئے تھے. My dear brothers, you find that about approximately 600 years between the last two Nabis, the time elapsed. And between the last two Nabis, there is no categoric da'wat. Then in the markas of da'wat, in the markas of Tawheed, where the oneness of Allah subhanahu wa ta'ala, that is Baytullah, the house of Allah subhanahu wa ta'ala, what happens in this period of 600 years? What happens is that 360 idols are found. اس بیت اللہ جو توحید کا مرکز ہے، لوگوں میں عمومی طور پر جہالت عام ہو چکی تھی. Ignorance became dominant in that place. قتل و غارت کا یہ حال تھا کہ ایک خاندان کا ایک آدمی مرتا تھا تو جب تک اس کے مقابلے میں 5 آدمیوں کو مار کر ان کی کھوپڑیوں میں شراب نہیں پی جاتی تھی، وہاں تک وہ بدلہ نہیں ہوتا تھا. 5 کے مقابلے میں 25 اور 25 کے مقابلے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر قومیں آپس میں جھگڑ رہی تھی اور ان جھگڑوں کو، ان لڑائیوں کو اپنے فخر کی بنیاد سمجھا جاتا ہے. On trivial problems they would kill and murder each other. 5 people killed here and in retaliation 50 people killed there. This was the barbaric qualities that they have reached to the lowest ebbs of moral decay. تہذیب و تمدن کے نام سے قوم اتنی دور ہو چکی تھی کہ آج 1400 سال کے بعد میں بھی آج کا مسلمان جب مسجد میں جاتا ہے تو سر کو احترام سے ڈھک لیتا ہے. بیت اللہ کا طواف مادر زاد ننگا کیا جا رہا تھا، مرد دن میں کرتے تھے، عورتیں رات میں کرتی تھی. My dear brothers, when a person goes to a normal masjid, he will cover his head. You can imagine how far they had gone off the tangent, that they would go to the house of Allah subhanahu wa ta'ala, the epicenter, and they would go without any clothes on. مائیں ورثوں میں تقسیم ہوتی تھی. They would give their mothers away in inheritance. ایسے جہالت والے قوم میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ایک چیز دعوت لے کر آئے اور پہلی بنیاد یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. In such depths of ignorance, Nabi alayhi salatu wasalam, what did he do? He did one thing, and he told them, read La ilaha illallah. Brothers, one important announcement. Wipe Mercedes ND 75431. Remove your vehicle. سارے مسائل کا حل اسے بتایا. عقل کیا کہتی ہے؟ لوگ بھوکے ہیں، پہلے ان کے کھانے کا انتظام کرو. عقل کیا کہتی ہے؟ ظلم کا ہے، پہلے پولیس کے محکمے کا انتظام کرو. عقل کیا کہتی ہے؟ لوگ تہذیب و تمدن سے دور ہے، پہلے ذرا ان کو تہذیب میں لاؤ، پھر دین کی بات کرو. ایک ہی بات، ہر بات کا جواب. جہالت کا، فقر و فاقہ کا، پریشانیوں کا، بھوک کا، آپس کی لڑائیوں کا، ان سب کے لیے ایک ہی بنیاد یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. My dear brothers, intellect will tell a person that look here, people are fighting, people are hungry, why don't we make arrangements for some type of help for them, some type of strategy to sort out all their problems, and then we can do some work. But Nabi alayhi salatu wasalam showed us one solution, that ya ayyuhan nas, O people, qulu la ilaha illallah tuflihun, that O people, recite la ilaha illallah and you will be successful. اور دنیا نے اس بات کو دیکھ لیا. دنیا نے، میں بات کو مختصر کر رہا ہوں، دنیا نے اس بات کو دیکھ لیا کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں مکہ مکرمہ کی زندگی 13 سال، مدینہ منورہ کی زندگی 10 سال، آپ کی بعثت کے بعد سے 23 سال کی زندگی میں وہ مبارک محنت جو دعوت کی تھی
اور جس کو آپ نے کیا تھا اور جس کو آپ نے جس محنت پر صحابہ کو ڈالا تھا، 23 سال کے عرصے میں جو قوم مغلوب نہیں تھی، جس قوم پر کوئی حکومت کرنے تیار نہیں تھا، ساری دنیا کی امام بن کر کے 23 سال میں قوم کھڑی ہو گئی. My dear brothers, we saw what a reformation took place, that in 23 years, the 13 years of the Meccan life and then the 10 years of the Madani life of Huzur Pak sallallahu alaihi wasallam, what a change had come about them. That in one time they were gone, they stooped so low that nobody wanted to rule over them. But then after 23 years of effort of the Nabuwat of Nabi alayhi salatu wasalam, they had reached the heights that nobody could match them after that. 23 سال میں قرآن پاک کی 114 صورتوں میں سے ایک آیت اور پورا کی پورا قرآن، ہر آیت اور پورا کا پورا قرآن 100% پوری امت میں زندہ تھا. یہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں پوری امت میں یہ زندہ تھا. اللہ نے یہ دنیا میں کر کے دکھا دیا. Every one of the surah of the Quran Kareem, you find every one of the ayat of the Quran Kareem in this 23 years, that ummah that existed at that time, it was completely prevalent in their life. پورے صحابہ کی جماعت 23 سال کے عرصے میں اس کو یہ تمغہ امتیاز مل گیا، یہ ڈگری مل گئی، یہ سند مل گئی، الصحابہ کلہم عدول. اور ڈگری ملی اصحابی کا نجوم بیائیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستارہ کے مانند ہے، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. 23 سال کے مختصر سے عرصے میں قوم جو ذلتوں کا شکار تھی، خدا نے عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دیا. اور دنیا میں جنت میں جو نعمت سب سے آخر والی ملنے والی ہے، اللہ کی رضا کی، اس جماعت کے لیے دنیا میں اللہ نے کہہ دیا میں ان سے راضی ہوں. My dear brothers, in this very world, Allah subhanahu wa ta'ala gave them such great high mantle and respect, that in this very world they were known as the most just people. In this very world, Allah subhanahu wa ta'ala pronounced them through the words of Nabi alayhi salatu wasalam, that they are known as kan nujum, they are known as the guiding stars. Whoever will follow them, they'll reach their destination. And that which normally a person is pronounced, that Allah subhanahu wa ta'ala is happy with them, which is a glad tiding that is offered to one in the paradise, in this very world. Those very same people who at one stage were downtrodden and nobody wanted to rule over them, but at one time it came that Allah subhanahu wa ta'ala pronounced that He is happy with them in this very world. Radiyallahu anhum wa radu an. دنیا میں حق تعالی شانہ نے ان صحابہ کی عزت کو اتنا اونچا کر دیا. آج اگر کوئی آدمی آ کر ایک جوتا سامنے لائے اور لا کر کے یہ کہے کہ صحیح روایت سے اور سند سے یہ صدیق اکبر کا جوتا ہے، ہم میں کا ہر آدمی محبت کے ساتھ اپنی آنکھ سے لگانے کے لیے تیار ہے. My dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala gave them such great respect that if somebody has to bring a shoe and say that look, with a proper chain of narration, this shoe has a proper chain of narration that is Sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu's shoe, then every one of us will take the shoe, will kiss it and place it on our eyes. Why such great respect for the Sahaba? عزت کے اس معیار پر پہنچے کہ آج مسلمان چاہے افریقہ میں ہو اور چاہے امریکہ میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، چاہے ایشیا میں ہو اور چاہے آسٹریلیا کے جنگلات میں مسلمان رہتا ہو، لیکن اپنے بچوں کے نام کہیں ابو بکر رکھ رہا ہے، کہیں عثمان و علی رکھ رہا ہے. یہ کس کے نام ہے؟ یہ محبت آتے آتے اتنے اونچی تک آئی کہ یہ اپنی اولاد تک کے ناموں کو صحابہ کے نام پر رکھنے میں فخر محسوس کر رہا ہے. My dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala gave them such respect that whether a person is found in Africa, America, Europe or the jungles in the outback of Australia, when the babies are born, what names are being given to these children? Abu Bakr, Usman, Ali, Abu Bakr, Usman, Umar, Ali. Why? These are such respected people that so many years down the line we're still naming our children after them. میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ دعوت کی محنت کی یہ خاصیت ہے.
23 साल में निजाम बदल दिया. कैसर और किसरा की हुकूमतें इनके कदमों में आई और इनकी मातहत बनी. 23 साल के अरसे में वो दीन आया, वो मेहनत आई, जिल्लत की चोटियों से, जिल्लत की गहराइयों से इज्जत की चोटियों पर पहुंच गए. दीन दुनिया में जिंदा हो गया, आखिरत भी बन गई, दुनिया भी बन गई. आज 1400 साल हो गए, लेकिन उनकी मोहब्बत हमारे दिलों से कम नहीं हो रही है. ये क्या है कि वो मुबारक मेहनत है जिस मेहनत के जरिए से 23 साल में, लंबा नहीं 23 साल क्या होते हैं. अभी तो 2000 में गई है, आज 22 हो गई. वो लंबा जमाना नहीं होता 30 साल में, लेकिन हक ताला शान ने कहां से कहां पहुंचा दिया और कहां से दुनिया का बातिल मगलूब हो गया, 100% मगलूब हो गया, पूरा कुरान जिंदा हो गया. My dear brothers, look at this period of 23 years. How Allah subhanahu wa ta'ala took them from the bottom right to the top. In what period? In the period of 23 years. And then those superpowers of the time, Allah subhanahu wa ta'ala brought them to their feet. How does this happen? With dawat. And 1400 years has passed by, but still we have love for them in our heart. Let's look at this 23 years. Let's inspect this 23 years. What year it is now? 2022. Just now it was 2000. This is just 22 years gone by. So if we add one more year, it is 23 years. So this 23 years time of effort, and look what happened. 23 years time, look what happened. Their life changed, and look what respect they got. And look at what happened to the people of the time. They had come down to their feet. 23 years of effort. वही आमाल दावत है, वही आमाल नबूवत है. दावत, तालीम, जिक्र और इबादत और खिदमत, वही आमाल नबूवत है. मैंने बस यही अर्ज करना है, 23 साल में वो वहां पहुंच गए. हम भी उन्हीं दावत को कह रहे हैं, हम भी उसी तबलीग का दावा कर रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कि हम दावत का काम कर रहे हैं. क्या फर्क है? 23 साल में तो वहां दुनिया का बातिल टूटा. इस तबलीग को अफ्रीका में आए कितने, कुछ याद है भाई? पहली जमात कब आई यहां? Who remembers, brothers? 1957 में आई. अभी कौन सा है बोलो? 22. कितने साल हुए? 50 से ऊपर हुए. 50 साल तो हिंदुस्तान में हुए, यहां हुए. तबलीग की मेहनत शुरू हुई 1926 में. पहला गश्त फिरोजपुर झड़का में हुआ, तकरीबन 100 के करीब ये हुआ. क्या वजह है, क्या वजह है? यही आमाल दावत 23 साल में दुनिया के बातिल को तोड़ रहे हैं. और आज हम इतने सालों में, 90 साल में, दुनिया के बातिल को छोड़ो, किसी मुल्क के बातिल को, किसी शहर के बातिल को, किसी छोटे से कस्बे के बातिल को, अरे मैं और आप, हम दावत का मेहनत करने वाले, हमारे घर का बातिल भी अभी तक नहीं टूटा. My dear brothers, क्या वजह है? Maulana is asking, see, we also belong to the same company, same fraternity of Dawat. We are talking about Dawat, Talim, Ta'allum, Zikr, Ibadat and Khidmat. And the original, these in 23 years, look what they had achieved, how far they had gone. That in 23 years the falsehood had broken. You and I just work out the calculation that he had asked, that how long is this work in our country, and then they answered from 63 to now, and then he gave a holistic calculation from when the first gush was done. He said that approximately now the work is about 90 years old on a worldly scale, on a world scale. How come in 90 years now, how come in 90 years nothing has happened still on that level? Leave falsehood coming to an end on a world scale. Leave falsehood coming to an end on a country scale, on a provincial scale, on a local scale.
Has it even come to an end on a home scale? In my own home also. What is happening? Has it come to an end? We're doing this work, but is it coming out? Is it coming out from us? This is a question. ایک فیملی کے دو بھائیوں کے دو بچے تھے. ذرا جلدی جلدی بولتے جائیے. There was one family, they had 2 children. دو بچوں کو ایک ساتھ اسکول میں داخل کیا. They put 2 children in the school together. دونوں ایک ہی گھر سے جاتے ہیں. They go from one house together. ایک ہی کار میں جاتے ہیں. In one car. ایک ہی اسکول میں جاتے ہیں. In one school. ایک ہی ٹیچر سے پڑھتے ہیں. By one teacher. لیکن ان دونوں میں ایک بچہ وہ ہے جو اسکول کے تابع اپنے آپ کو کر دیتا ہے. One, he is completely subservient to the school. یہاں تک کہ کہیں شادی غمی میں جانا ہوتا ہے تو ماں باپ سے کہہ دیتا ہے آپ لوگ جاؤ میں نہیں آؤں گا میری کلاس ہے. One says whenever there is a wedding or anything, I'm going to learn, I can't come for this thing, for any wedding or anything. دوسرا بچہ وہ ہے جو اسی اسکول میں جاتا ہے, وہی استاد ہے, وہی ٹیچر ہے, وہی کتابیں ہے, سب کچھ ہے, لیکن یہ اپنی مرضی کا مالک ہے. جی چاہتا ہے تو جاتا ہے, جی چاہتا ہے تو باہر دوستوں کے پاس بیٹھا رہتا ہے, اور وہ بھی اسکول میں ہر سال کلاسیں میں بڑھتا جاتا ہے یہ لیکن آخر میں نتیجہ جو آتا ہے وہ دونوں کا مختلف ہوتا ہے. ایک استاد, ایک ٹیچر, ایک ماں باپ, سب کچھ کریے. The second student is such, he's also in the same class, same parents, same teacher, same car, same everything, but he is moving according to his desires. Goes when he wants, come when he wants, participates in the class when he wants. Whenever there's something, he is absconding. So that is why is his condition. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو اتنے اعلیٰ پیمانے پر پہنچتا ہے اور اتنا بڑا ڈاکٹر بنتا ہے کہ دنیا کے دور دور کے ممالک سے لوگ اپنے علاج کے لیے اس کے پاس آتے ہیں. One becomes a doctor that people come to him from far and wide for their treatment. اور دوسرا وہ ہے کہ جو ڈگری لے لیتا ہے. Another one, he takes the degree, but لیکن اس کی اپنی ماں یہ کہتی ہے کہ بیٹا میرا تجھے اپنے دودھ کا واسطہ ہے, میرا آپریشن ہے, آپریشن کے وقت میرے آپریشن تھیٹر میں بیٹا تم مت رہنا. his mother tells him, please, for Allah's sake, when you're doing the operation, you don't do my operation. I'm begging you, my son. If my operation going to take place, you don't touch me. He got a degree, but you don't touch me. ایک وہ ہے جس کے لیے دنیا سے لوگ آتے ہیں, ایک وہ ہے کہ جس کو کوئی ہسپتال اپنے رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں, اسکول ایک, گھر ایک, کتابیں ایک, ٹیچر ایک, ساری چیزیں ایک, پھر ان دونوں میں فرق کیا, کس وجہ سے ہوا, کیا ہوا, ذرا مجھے بتا دیجیے. I'm asking you one question. Maulana says that look here, one is such that everybody wants to come to him and get the treatment. Another one, nobody wants to come to him. And the profile of each one is that the parents are one, the car is one, the teacher is one, the lessons were one. But in the end of the day, what is the differentiating factor between these two? What was the point that made them different? سے پوچھئے. Maulana said, I'm asking you to give the answer. What was the thing that made them different? کیوں فرق پڑا؟ What made them different? Answer. بولو, جواب دو. Please give the answer. ہاں نہیں. What is the answer? سنو پہلے. Please, Maulana say جواب دو. تم لوگ تو بہت سمجھدار شمار He ہوتے says ہو. that you all are very understanding people who know the answer. Please give the answer. Ji bhai, one or two give the answer. Is waiting for the answer. Ji. کیا فرق ہے ان دونوں کے درمیان؟ فرق کیا ہوا بس مجھے ایک لفظ میں بتا دو. اسی ایک نے استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو لگایا اور دوسرا نے بس اپنے مرضی کے ساتھ چلایا. اب میں بتا دوں, شاید آپ فوراً کہہ دیں گے ہاں برابر ہے. ایک نے اسکول کو اپنے تابع کیا اور ایک اسکول کے تابع ہوا. One says the difference, you see, one made himself subservient to the school and other one made the school subservient to him. صحیح. You agree with me?
यार जवाब दो, तुम लोग क्यों एकदम? Answer, don't. मैं सही कह रहा? Am I saying the right thing? एक ने स्कूल को अपने ताबे किया और दूसरे ने अपने को स्कूल के ताबे किया. One made himself subservient to the school, other one made the school subservient to him. सही? Right? नतीजा डिफरेंट. Anything बस different? ये फर्क है, सहाबा ने अपने आप को दावत के ताबे किया, हमने दावत को अपने ताबे किया. This is the difference. Sahaba made themselves subservient to the call of Dawat, and we are making the call of Dawat subservient to us. सहाबा फरमाते हैं बायाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समय व ताअ फिल उसर वल युस्र मनशतन व मकरहन. हमने अल्लाह के रसूल के हाथ पर बैत की थी, हम आपकी सुनेंगे, आपकी मानेंगे. खुशी होगी तो, तंगी होगी तो, फक्र होगा तो, सब होगा, हर हाल में हम मानेंगे और चलेंगे. और चल के दिखाया, भूख की हालत में चल के दिखाया, पेटों पर पत्थर बांध के चल के दिखाया, लोगों की मारे खाते हुए चल के दिखाया, घरों में फाके आए तो चल के दिखाया. सारी चीजों में सहाबा चले. 23 साल में खुद भी कामयाब हो गए और दुनिया को भी कामयाबी के रास्ते पर डाल दिया. Sahaba lived it and showed it, and they took the oath of allegiance and bare to Nabi alayhi salatu wasalam that through thick and thin they went through it. Whether it was hunger, whether it was suffering, whether it was pain, whether it was wealth, adversity, all conditions, they stood by Nabi alayhi salatu wasalam and they put their shoulder to the wheel on the call of Dawat. हमें तबलीग में लगे हुए 25 साल हो गए, हमें तबलीग में लगे हुए 50 साल हो गए, मुझे तबलीग में लगे हुए 55 साल हो गए. लेकिन मेरे दोस्तों, हमने आमाल दावत को अपने ताबे किया, गश्त के ताबे अपने को नहीं किया, गश्त को अपने ताबे किया. 3 दिन के ताबे हम नहीं हुए, 3 दिन को अपने ताबे कर लिया. फुर्सत हुई, मूड हुआ, महीने के 3 दिन लगा दिए. मूड नहीं हुआ तो 3 दिन का नाम लेकर के 48 घंटे लगा दिए. मूड नहीं हुआ तो 2-3 दिन महीने तक साहब 3 दिन ने लगाए. गश्त का मौका मिला, कर लिया. गश्त का मौका नहीं मिला, चलो इसको बाबा छोड़ दो. तालीम का मौका मिला, बैठ गए. आज जरा सीजन है, तालीम को छोड़ दिया. साल का चिल्ला मौका मिला तो दे दिया, साल का चिल्ला मौका न मिला तो नहीं दिया. ये तबलीग नहीं, तबलीग का धोखा है. ये तबलीग नहीं, तबलीग का धोखा है. जब तक अपने आप को आदमी उस चीज के ताबे नहीं करता, उस चीज के नफे को हासिल नहीं कर सकता. Some in the work 25 years, some in the work for 50 years, some in the work for, I'm in the work for 55 years. My dear brothers, what am I doing? When it is gush, I'm ready to go. Or if I'm going for 3 days and making the 3 days into 48 hours, when I'm in a mood, I'll do the talim. When I'm not in the mood for some reason, then I'll leave it out. And if it's my 40 days a year, then I'll do it. And if I'm not in a mood, I'll leave it out. And sometime I'll do it, sometime I won't do it. If I'm feeling like doing it, then I'll apply myself. Not feeling like doing it, I'll move around. Dear brothers, this is not tabligh. This is not tabligh. This is a person that is giving a deception to tabligh. This is deceptive tabligh, that the person is doing something else. दावत की मेहनत की जान जो है, दावत की मेहनत की, बल्कि मैं तो आगे बढ़कर कहूंगा कि पूरे मजहब इस्लाम की जो जान है वो मुजाहदा है. My dear brothers, the essence of this effort, the whole essence of deen is mujahada, where a person will sacrifice. www.attabligh.com. अल्लाह ने नमाजों के औकात खुद तय करके दिए. That is why the salah and the times, Allah subhanahu wa ta'ala gave it himself. कभी गर्मियों में और सर्दियों में और, लेकिन तय उसने किए, हम पर नहीं छोड़ा. इसी तरीके से रमजान का महीना उसने तय किया. तमाम इबादत को आप देखें, उसकी तरतीब अल्लाह ने बनाई. ऐसे ये दीन है. इस दीन के अंदर में इंसान दावत की मेहनत, दीन और दावत की में अल्लाह ने तरबियत रखी है. उस तरबियत का निजाम है इंसान को आजमाइश से इम्तिहान, फिर इम्तिहान, फिर इम्तिहान,
پھر امتحان مختلف حالات میں لاتے ہیں اور اللہ اوپر چڑھاتے ہیں اپنے تقرب کے اعتبار سے، اپنے قرب کے اعتبار سے، دعا کی قبولیت کے اعتبار سے اور جنت کے مراتب کے اعتبار سے اللہ ہر ایک کو آگے بڑھاتے، لیکن اس کے لیے ایگزام آتا ہے. ایگزام کبھی گشت کے دن میں کوئی کام ہوا، اب اس وقت میں یہ امتحان ہے کہ اس وقت میں یہ گشت کو پکڑتا ہے یا اپنے گھر کے کام کو پکڑتا ہے. 3 دن آئے، 5 دن تک کوئی کام نہیں تھا، 3 دن جانے کا دن آیا اور اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی، اچانک اہلیہ کی طبیعت خراب ہو گئی. یہ ایگزام ہے اللہ کی طرف سے، انسان کو اس لائن سے آگے بڑھایا جاتا ہے. اب یہ مجاہدے کے ساتھ آدمی ترقی کرتا ہے، اور جب مجاہدہ نکل جاتا ہے تو اعمال کی جان نکل جاتی ہے. اس لیے یہ اعمال دعوت جو ہے، اس میں انسان کو اپنی ذات سے طے کرنا پڑتا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے. امتحان ہمیشہ یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو، امتحان آدمی کو اوپر لے جانے کے لیے ہوتا ہے. امتحان کے بغیر آدمی اوپر نہیں جاتا. پہلے کلاس میں ہے، اس کو دوسرے میں جانا ہے تو درمیان میں ایگزام سے گزرنا ہوگا. 2 میں سے 3 میں جاتا ہے تو ایگزام سے گزرنا ہوگا. اس طریقے سے آدمی راہ دعوت میں جب چلے گا، پھر آہستہ آہستہ اللہ کی مددوں کو دیکھے گا، اللہ کی طرف سے برکتوں کو دیکھے گا. اس کی وجہ سے باطل اندر کا ہمارا ٹوٹے گا. جب اندر کا باطل ٹوٹے گا تو باہر کا باطل ٹوٹے گا. یہ اعمال ہے جسے اعمال دعوت کہا جاتا ہے. اسے ہر حال میں جب کیا جائے گا تو پھر انسان کے اندر میں وہ چیزیں پیدا ہوگی کہ جس کے ذریعے سے آدمی اللہ سے لے سکتا ہے. My dear brothers, you find that the salah comes sometime in the heat, sometime it comes in the cold. Always the way Allah subhanahu wa ta'ala set the time, that is not set in by our choice. Likewise, the tartib of Ramadan come different part of the year. Always it is a test. Allah subhanahu wa ta'ala is testing us. So likewise this gush also, it is a test that will come upon us. So you'll find imtihan, test will come on that particular gush day. That whole week there was no particular work that had come. Suddenly on that particular time you'll find some work will come, something will come about. Now that particular time which is set for gush and some taqaza or some other work has come in, this is a means of taqarrub. This is a means of a person getting close to Allah subhanahu wa ta'ala. Likewise, if a person has set his particular 3 days, whole week was going fine, the time when the 3 days has come for him to go out, suddenly there's a call of something that comes. Now this particular time, he says, no, I've set my time to go out in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. And this imtihan and this test that comes about, and a person is firm upon it, he, Maulana said, apne aap ko unko tay kar do, where a person has set it and a person is rooted to it. What is the outcome of this? What is the outcome of a person surviving this imtihan? What is the outcome of a person passing this test and going through this? Like a person passes classes, he goes from the 3rd class, he passes the exam, he go to the 4th class. In the same way, a person that will pass all these mujahadas, when the call of him, when another call has come at the time of him to do that amal, then that inside batil, that inside whatever is inside, that Allah subhanahu wa ta'ala will break it. And when a person's inside breaks, then eventually whatever is falsehood outside also, Allah subhanahu wa ta'ala will break that as well. اس لیے میرے بھائیوں، پہلے اپنے آپ کو قبول کرانا پڑتا ہے. جیسے دنیا میں کوئی بھی آدمی سرکاری کوئی جاب لینا چاہتا ہے تو شروع میں انٹرویو کے لیے اس کو دھکے کھانے پڑتے ہیں، کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں، یا ڈگریاں لے کر کے چلتا رہتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے، میں غریب آدمی ہوں کیا ہوگا. لیکن کسی جگہ گھس گیا اور پہنچ گیا، انٹرویو میں اس کو پاس کر لیا، اس کو بڑا عہدہ دے دیا، مینیجر بنا دیا. اب یہ اس سے کہہ رہے کہ دیکھو صبح 7 بجے آنا ہوگا. ان کا صاحب میں تو بہت دور رہتا ہوں، اتنے بجے بس نہیں ملے گی. ان کا نہیں، آپ کو گاڑی دی جائے گی. آپ کو باہر ملک جانا ہوگا، صاحب ہمارے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ان کا حکومت بنائے گی. وہاں کہاں میں ٹھہروں گا، میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ان کا اس کا بکنگ جو ہوگی ہوٹل کی حکومت کرے گی. تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا سونا، تمہاری ساری چیزیں حکومت کرے گی. لیکن پہلے اپنے آپ کو حکومت کا ملازم بنانا پڑتا ہے. اس دعوت کی مبارک محنت میں صحابہ نے جیسے زندگی بنائی
حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر اپنے کام کو کرتے کرتے اللہ سے قبول اپنے آپ کو کرا لیا تو خدا بغیر کمائے پیسے دے گا، اور چلو گے آگے تو خدا بغیر پیسوں کے چیزیں دے گا، اور چلو گے آگے تو خدا بغیر پیسے اور چیزوں کے دعا کے راستے سے تمہارے بڑے بڑے کام بنا دے گا۔ جب اللہ کے ہو گئے تو پھر اللہ نے جب کہہ دیا چل بندے تو میرا ہے، بس یہ جو ہے پابندی کے ساتھ اعمال کو جب آدمی عظمت سے کرتا ہے کہ صاحب یہ تو چھوٹ سکتا ہے، یہ نہیں جا سکتا، یہ کام بھوک برداشت ہو سکتی ہے لیکن میرے وقت پر گشت نہیں جا سکتا، میرا وقت پر چلا نہیں جائے گا، صاحب ہر حال میں مجھے کرنا ہے۔ اب اس کو کیا تو پھر اللہ کی طرف سے قبولیت آتی ہے، پھر اللہ چلاتے ہیں، اور حکمت اور استقامت کے ساتھ عمل کا نفع جب ملتا ہے جب استقامت کے ساتھ کیا جائے۔ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر استقامت کے نتیجہ نہیں دیتا۔ تاجر کو دکان کھولنی ہوتی ہے استقامت کے ساتھ، ملازم کو استقامت کے ساتھ جانا پڑتا ہے، اور فارمر کو استقامت کے ساتھ اس کے پانی اور بیج دینا پڑتا ہے۔ استقامت کے ساتھ کیا جائے گا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اعمال ہمارے اندر میں آئیں گے اور ہمارے ذریعے سے خدا دین کو غالب کریں گے۔ اس لیے میرے دوستو آج کسی فیصلے پر آنا ہے، جتنا گزر گیا اللہ، میں بھی کمزور ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں، میں کوئی بری نہیں ہوں، ہم سب کمزور ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہے، لیکن ہم اس کے لیے استغفار کریں گے، اور آئندہ بقیہ زندگی کے لیے ہم کوئی فیصلہ آج کر لیں کہ ہمیں اپنی زندگی میں کوئی لمبے چوڑے نہیں، 2-4 سال میں ایک مرتبہ 4 مہینے دے دو، کم سے کم سال کا چلہ دے دو، مہینے کے 3 دن دے دو، ہفتے کے 2 گشت کر لو، روزانہ کی تعلیم کر لو، لیکن اسے مضبوط کھوٹے کی طریقے سے پکڑنا ہے۔ زمین تو ہل سکتی ہے اپنی جگہ لیکن ہماری ترتیب آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اس استقامت کے ساتھ آج ہمارا پورا مجمع یہی بیٹھے گا اور طے کرے گا، آؤ کسی فیصلے پر، آؤ کسی فیصلے پر، پھر دیکھو رب کیا کرتا ہے، پھر دیکھو خدا کی مدد کیسے آتی ہے، پھر دیکھو دنیا کا باطل کیسے ٹوٹتا ہے۔ ہم کسی استقامت پر آ کر کے فیصلہ کریں اور پھر دیکھیں اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے دعوت کے ذریعے سے دنیا میں دین کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو پورا مجمع یہی بیٹھا رہو، اس کے بعد ہم ترتیب بناتے ہیں، لیکن آج طے کر کے اس بات پر آؤ کہ ہم میں سے ہر آدمی کو پابندی کے ساتھ میں کم سے کم سال کا چلہ، مہینے کے 3 دن، ہفتے کے 2 گشت، روزانہ کی تعلیم، مسجد گھر کی تعلیم ہمیں پابندی سے کرنا ہے۔ اس کو طے کرتے ہو؟ ارے طے کرتے ہو؟ فیصلہ کرتے ہو؟ کون کون کرتا ہے؟ کون طے کرتا ہے آج؟ اس لیے اب بیٹھو، اطمینان سے بھاگو مت، بٹھاؤ۔ آج 2022 کی فروری چل رہی ہے، دوسرا مہینہ، دوسرے مہینے کی 6 تاریخ ہے۔ ایک منٹ میں یہ اندازہ بھی لگاتا ہوں کہ خامخواہ تم لوگوں سے زور لگواتے، سب اردو سمجھتے ہیں، سب نے ہاتھ اونچے کر دیا، کیسے کیے؟ یہ سب سمجھتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ مجمع ہمارا ایک بات پر آ جائے، اور آخر میں اس مجمع کے ہر فرد کو 2022 میں، جن کا 2021 میں چلہ یا 4 مہینہ نہیں لگا، انہیں تو کم سے کم آئندہ مارچ، اپریل، مئی اور جون، ان 4 مہینوں کے اندر میں اپنے 4 مہینے یا چلہ لگا دینا ہے۔ اپنا ہفتہ آپ کا 3 دن کون سے ہفتے میں لگاؤ گے، یہ پابندی کے ساتھ، اور اپنے گھر کی تعلیم کب کرو گے؟ یہ کچھ چیزیں ہیں جس کو ہم سب بیٹھ کر، آج سارے پرانے جمع ہوئے ہیں، ہمارا بہت ہی مضبوط علاقہ ناٹال ہے، اور یہاں کے ساتھی ماشاءاللہ بڑی قربانی والے ذمہ دار ساتھی ہیں، یہاں یہ مجمع طے کرے اور ایک فیصلے پر آئے، پھر اس کے بعد میں اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے بس میں تھا طے کرنا، ہم نے کر دیا، تو ہمیں استقامت دے اور خود اپنے ہاتھ سے جمے۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اب ترجمہ ہو جانے دو۔ My dear brothers, Maulana says that each and every one make this decision that Allah subhanahu wa ta'ala must accept us. Talk to Allah subhanahu wa ta'ala to make us Kabul. He gives the example of a person that going for a government job, government position. Now in the beginning, a person has to go hither,
and he's trying, he's battling to get this job, and he will have to, go through the paces. But then once he's in, now when that person is in, and they're sending him for some particular work, so he says, look, I don't have a transport. They say, right, your transport is sorted out. He says, I don't have a passport. Say, don't worry, the passport will be sorted out. Say, what about where you are sending me? I don't have any relatives there. So your accommodation is also sorted out. In other words, every one of the things that he needs and amenities will be made available at his disposal. Why? Because he has now made himself available for that particular government post. He has made himself over. In the same way, when a person will make himself over for this work, then Allah subhanahu wa ta'ala will open up the way for that person. But what is the precondition? A person has to ask Allah subhanahu wa ta'ala to accept him. Oh Allah, make me Kabul. Hazrat Maulana Muhammad Yusuf Sahab, Nawwarallahu markadahu rahmatan wasiya, he says that when Allah subhanahu wa ta'ala accepts a person, when a person asks Allah ta'ala to accept him, and a time comes when he is accepted, then he'll be able to do this work. Allah will make a way that it won't be done with money after that. Allah ta'ala will make a way for him. Then Allah subhanahu wa ta'ala will make it such that he won't be in need of things also. And Allah ta'ala will open up the way for him such that eventually he'll lift up his hand and Allah ta'ala will make things happen for him. And Allah Jalla Jalaluhu will make it come to a point where he'll become the favorite of Allah subhanahu wa ta'ala. This is the barakat of asking Allah subhanahu wa ta'ala to accept one and making oneself over to Allah subhanahu wa ta'ala's effort, making oneself over and asking Allah ta'ala to accept one. But my dear brothers, what is required is istiqamat. That a person become constant, a person applies oneself and remains firm. There is no businessman that achieves any business without having istiqamat. There is no farmer that can reap any crops without having istiqamat. So today let it be a day of decision. Yes, we all have weaknesses. We all, let it be, bygones are bygones. But today we decide on our 4 months. Today we decide on our 40 days. Today we decide that our 3 days, we're going to do it. And then, once we decide and we ask Allah Ta'ala to accept us, then see, my dear brothers, the outcome of istiqamat. See the outcome of when a person asks Allah Ta'ala to accept him, how Allah subhanahu wa ta'ala's help will come. See how Allah subhanahu wa ta'ala will break batil. So what is the thing now? It is for us to decide, my dear brothers. When we're going to sit down now, in this particular year, 2022, let's reflect on 2021. If anybody hasn't spent his chilla 40 days and 4 months, then in these months, that is of February, March, April, May and June, set a particular date and he's going to come out on this date. And when we'll sit down now, set his time, which particular date he's going to do his 3 days with istiqamat, and set the time, which time of the day he's going to do his talim at home. These are the things that now, or these aspects, when we will sit down, we will think about and we will make decisions about it. So the thing is, my dear brothers, Maulana is stressing about it, make the decision and ask Allah Ta'ala to accept us. एक बात तो आप जरा मेरे साथ साथ तर्जुमा करते जाइए। इस वक्त हमें कोई साथी उठने की कोशिश न करे। Nobody leave the gathering, brothers. शैतान समझता है, बाज बढ़ता ये होता है कि साहब मैं तो समझता हूँ, नहीं, जमे ताकि दूसरों के जमाने का सबब बने। Shaitan will say, no, that now I understand everything. No, we be a means of, we sit down and be a means of people sitting also. पहली चीज ये है कि अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखें। We think good of Allah subhanahu wa ta'ala, first thing. नीयत हमारी अच्छी हो।
We have good intentions. ہمارے بس کا ہم کر لیں, We do what we can do. پھر باقی اللہ کی مدد آئے گی. Allah Pak will help us after that. اب پہلے تو اس مجمع میں یہ بتاؤ مجھے, فروری, مارچ, اپریل, مئی, اس میں رمضان بھی آ جائے گا, اس میں سے آپ میں سے 4 مہینے, ان 4 مہینوں میں سے نکلنے کے لیے کون تیار ہے؟ In February, March, April, May and Ramadan Sharif going to come with in this particular months that I have mentioned, who from you is going to come out? اچھا سے اللہ سے اچھا گمان رکھو, With keeping Allah subhanahu wa ta'ala, thinking good of Allah وہ subhanahu wa اللہ لے ta'ala. جائے گا, Allah will take us. وہی مسائل آسان کرے گا. Trusting Allah. Allah آج will تک make. اسی نے چلایا ہے, Allah made us come out till وہی today. چلاتا ہے. He makes it happen. اس لیے کون طے کرتا ہے کہ میں انشاءاللہ ان 4 مہینوں میں 4 مہینے جاؤں گا؟ Who say inshallah I'll come out in this for the کرو, ہاتھ 4 اونچا months. کرو, کون تیار ہے؟ Come brothers, who's ready inshallah? نہ ذرا کھڑے ہو جاؤ, You stand up inshallah. پہلے ذرا بتاؤ, ہاں کون طے کرتا ہے آج؟ Who says today I'm کون deciding? اللہ سے فیصلے کراتا ہے؟ Who says I want Allah Ta'ala? ارے ہر مسجد کا ایک ساتھی کھڑا ہو جاؤ, اتنی جماعت خدا بنا دے گا. I want one sati from every masjid. Allah must decide for us inshallah. یہ 4 مہینے کے اندر 4 مہینے Get نکل Allah رہا ہے. to accept it, my brothers. ٹھیک ہے بھائی, Okay, my ٹھیک ہے, brothers. اب بیٹھو, Now you sit down inshallah. بیٹھ جاؤ, بیٹھ Sit down, جاؤ. sit down, brothers. اب یہ بتاؤ کہ جو حضرات نے ابھی ارادے نہیں کیے, کم سے کم یہ طے کر لو کہ یہ 4 مہینے میں اپنی مسجد کی جماعت بنا کر کے چلے کے لیے مجھے جانا ہے. Brothers that haven't stood up, at least you'll take out a 40 days Jamaat from your masjid inshallah. جن کا 21 میں نہیں لگا ان کو تو ہر حال میں اٹھ جانا چاہیے. Those that haven't spent 40 days in 21, at least at all costs you should be coming out inshallah. چلو کون تیار ہے اس کے لیے؟ Who's ready for ذرا that ہمت کے inshallah? ساتھ اٹھو, Come brothers, اٹھو, himmat, big اٹھو, himmat. اٹھو. Have the courage, bismillah. گھبراؤ مت, وہ اللہ لے جائے گا, وہ اللہ لے جائے گا, Allah will take you out. Allah وہ will, اللہ زندگیاں بنائے گا. Allah will make it happen. ارے تمہیں کہاں سے کہاں وہی تو پہنچانے والا ہے, Allah will make it happen. وہی brothers. حفاظت کرنے والا ہے. Allah will protect you, brothers. آج تک اسی نے سب کو چلایا ہے, Allah did everything all the time. وہی سب کو چلاتا ہے, Allah makes it happen. مجھے اور آپ کو چلائے گا. ہماری will نسلوں move سے us. خدا کام لے گا. Allah will take work from us, brothers. اب ہلکے وائز بٹھا دو بھائی. Now, brothers, اب آپ کے دیکھو, میری بات سن لو ذرا. ہر جتنے ساتھی آئے ہو, ہر ساتھی کا پچھلا چلا یا پچھلے 4 مہینے کب لگے تھے؟ 20 میں, 21 میں, 1. آئندہ آپ کے 4 مہینے میں یا چلے میں کون سے مہینے میں آپ جائیں گے؟ اور آپ اپنی مسجد کی نیت کریں. ہر مسجد والے نیت کرو کہ یہ 4 مہینے کے دوران میں آپ چلے کی اور 4 مہینے کی جماعتیں اپنی مسجدوں سے کتنی دو گے. ہر ساتھی کے عزائم اور ہر مسجد کے عزائم ہمارے سامنے آ جائے. brothers, when you're going to sit down now, Maulana say that give your report of your previous years coming out, of your chilla when you came out, of your masjid where you have done it, and now in the following 4 months, when you will come out in this 4 months, give this particular azaim. بھئی یہ جونسبرگ والے کہاں بیٹھے ہو؟ میں ابھی اس کا ہاں بس آپ ترتیب. brothers, for those brothers that have come in now, we have already put Natal, Transvaal and Cape, and as well as the Eastern Cape, etc. So the zimidars of each halqa, one brother from there, example Central Zone, from Durban and what you call Transvaal, everybody, one person from each halqa, stand up please. One person from each halqa in each place, stand up, so your sathis know where you are and they can come to you inshallah. چھوڑ دو بھائی, No, ان کو چھوڑ, تم تو اپنے ناٹال کا فکر کرو. ناٹال کے شادی کا 1 نمبر لڑکا کہاں ہے؟ جی, سینٹرل زون انشاءاللہ کہاں ہے؟ یہاں. کم بھائی برادر ابراہیم ماشاءاللہ. brothers, come to your zimidar. بھائی زکریا پٹیل دے انشاءاللہ. Come to your zimidar. اور بھائی ہاشم دے. Binoni نارتھ this زون side. بھائی عمران This اسکیننگ one دے here. انشاءاللہ. Come. نارتھ زون از دے ماشاءاللہ. ساؤتھ زون انشاءاللہ بھائی حافظ شعیب از دے. نارتھ نیچال بھائی حسن باوڈا از دے ماشاءاللہ. مڈلینڈز انشاءاللہ. Can somebody stand by Midlands so they know y'all? پچھلے سال کا جی. پچھلا چلا ان کا کب ہے؟ Midlands. جی. تو وہ On the same you've got mashallah the Eastern Zone mashallah. پورا سال میں 4 مہینے Eastern Zone. Hafiz Arif is here mashallah. Satis can come from the north. Central Zone inshallah in front.
Brothers who have come later can just come to these halkas. Brothers, one more time we're reminding you, please mention in the past year when you have given your chilla, and in the next 4 months who will be going out for your chilla in 4 months, as well as every masjid in the next 4 months who will be giving us 4 months and the chilla jamaat. Maulana wants to see this in your list, inshallah. Brothers, sit according to our halkas, not our zones. In halka, Sherwood halka is there, city halka, the south, northern Natal halka, south halka, and the north halka, inshallah. Sit according to our halkas. Chatsut halka, Spingo halka. Sit separately, inshallah. Each area, inshallah, sit according to our halkas, inshallah. And like Maulana told us, make the azaims, inshallah. Yeah. جی جی مولانا is saying whatever we feel is best, whether it is halka or whether it is zone, inshallah. Okay. Maulana says those who spend chilla in 2021, make a note of that also. Yeah. The main thing Maulana is saying, in this 4 months, who will go in the path of Allah? That's the asal, inshallah. Those that are going for 4 months, or in this 4 months, who will go? February, March, April, May, up to June, inshallah. Who will be going in the path of Allah? Maulana wants to see that, inshallah. Make that azaim, inshallah. Put our names down, put our figures down, put our azaims down, inshallah. Maulana is saying whether it is convenient, whether it's halka or whether it is zone. Sit inshallah and make the azaims, inshallah. میرے نام کے ساتھ میں کیا مسجد میں تمباکو کرنا چاہیے مولانا عثمان صاحب کو ہم نے خاطر بنایا انشاءاللہ چاہیے مفتی صاحب اور ہمیری دونوں کی فراغت کا سال ہے مولانا ابرار الحق صاحب دنیا والے جو تھے اس سے 1 سال آگے آپ کی فراغت کہاں سے سب پورا کیا اکثر بات میں نے فکر نہیں اللہ سال لگائیں کتنے لوگ کے دیکھتے یہ چیزیں کیسے یاد ہے دیکھو ہم دونوں کو لوکل دوسری چوری بھی کال ہے Brothers, together with when we are spending our 40 days or our 4 months, also the commitment for our 3 days also. Which weekend we are going out for 3 days, inshallah. So he wants an idea what happened last year also, and maybe as a commitment for this. ایک مسجد تھا اس لیے کہ ان کے سامنے سیمپل نہیں تھا تمہارے سامنے ہے نا علماء کے مسجد پورا ہو چل رہا جانا ہے جاؤ جاؤ اب دیکھو بھائی تم لوگ سنبھال لو گے اشرف علی محمد سب پر کسی پرانا دوست ہر ساتھی 4 اس کی ذات سے اور ہر مسجد میں ہر زون نہیں کہہ رہا ہوں ہلکا نہیں کہہ رہا ہوں ہر مسجد سے
वो तय कर रहे हैं कि ये 4 घंटों में होगा, कितनी जमातें चलेंगी, कौन सी तारीख को 4 घंटे कौन सी, इसलिए अगर यहाँ आप साल बोलेंगे तो सारे के सारे अक्टूबर नवंबर में Maulana is saying every Sati commit himself when he is going to give his 4 months or his 40 days from now till May or from now till June. And thereafter every masjid tell us when is the Jamaat going to leave from our masjid. Every masjid we want a commitment which date the Jamaat is going to leave for Chilla or 4 months from that masjid from now till May.